قومك لشکر صدقا وفا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا موضوع شک کے بارے میں ہے. شک ایک نفسیاتی بیماری ہے جو انسان کی ساری زندگی کو متاثر کر دیتی ہے. اس کے لیے معمول کی زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے. ایسے شخص سے عجیب و غریب حرکتیں صادر ہوتی ہیں. ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو شک اور وسوسہ کی بیماری میں مبتلا تھا. اس نے بتایا، میں گھنٹوں غسل کرتا رہتا ہوں مگر مجھے یہ شک ستاتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو. چنانچہ شک دور کرنے کے لیے بار بار جسم پر پانی ڈالتا ہوں مگر پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا. میں نے کئی بار قسم کھائی کہ اب 3 بار سے زائد جسم پر پانی نہیں ڈالوں گا، مگر شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر قسم توڑ ڈالی. ایک بار مجھے اپنے اوپر سخت طیش آ گیا، چنانچہ میں نے کہہ دیا کہ اگر آج کے بعد 3 بار سے زیادہ میں نے پانی استعمال کیا تو مجھ پر میری بیوی حرام. اس حلف کے بعد میں نے غسل کیا تو مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ میں نے 4تھی بار پانی سے بھرا جگ اپنے اوپر اڈیلنے کے لیے اٹھا لیا تھا، لیکن اپنے اوپر اڈیلا یا نہیں اس بارے میں مجھے شک ہے. وہ نوجوان یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ پر حرام تو نہیں ہو گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. محترم سامعین، شک، وہم اور وسوسہ کا مریض نہ صرف یہ کہ اپنے لباس، کھانے پینے کے سامان، وضو اور طہارت اور اپنی ذات کے بارے میں شکوک و اوہام میں مبتلا رہتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے. اسے کسی پر بھی اعتماد نہیں رہتا ہے. اہل و عیال، متعلقین اور احباب، غرضے کہ اس کی نظر میں ہر کوئی مشکوک ہو جاتا ہے. اسے نہ کسی کے کردار پر اعتماد رہتا ہے اور نہ ہی معاملات پر. اخبارات میں ہم جو روزانہ قتل و غارت گری کی خبریں پڑھتے ہیں ان میں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد صرف شک پر ہوتی ہے. کہیں شوہر کو بیوی پر اور کہیں باپ کو بیٹی یا بھائی کو بہن پر شک ہو جاتا ہے تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. حالانکہ اسلامی حدود کے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں ان میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ شبہات کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے. گویا شک کی وجہ سے حد کا اجرا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سقوط ہو جاتا ہے. جب قاضی اور جج کو شک کی وجہ سے حد جاری کرنے کا اختیار نہیں تو کسی دوسرے کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ محترم حضرات، شک انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ پر ایمان، انبیاء کرام اور ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان، غرض ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہیں. ظاہر ہے ایمان کا بیج دل کی زمین میں بویا جاتا ہے. جب وہ زمین شور اور شک زدہ ہوگی تو یہ بیج اس میں کیسے قرار پکڑ سکے گا؟ یورپ کے میڈیا کی کارستانیاں اور حرکتیں آپ سے چھپی نہیں ہوں گی. ان کا پورا زور اس پر صرف ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے یقین نکال دیا جائے اور شکوک و شبہات بھر دیے جائیں تاکہ وہ کافر نہ بنے تو مسلمان بھی نہ رہیں. چنانچہ آپ کو بے شمار ایسے مسلمان نوجوان مل جائیں گے جو برملا اسلامی عقائد، ایمانی حقائق اور مشہور تاریخی شخصیات کے بارے میں شبہات کا اظہار کریں گے. ان میں سے اکثر اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. جب بنیادی عقائد تک کے بارے میں دل میں شک آ گیا تو ایمان کہاں باقی رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کو شرک اکبر کہا گیا ہے. جو شخص شک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ کسی بھی حال اور کیفیت پر استقامت نہیں دکھا سکتا. دین تو رہا ایک طرف، اسے دنیا کے کاموں میں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. بے شمار لوگ ہیں جو تہی دست ہیں مگر یقین کی اور ایمان کی، اعتماد کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے زندگی کا سفر کامیابی سے طے کر رہے ہیں. لیکن جن کا سینہ یقین اور اعتماد سے خالی ہوتا ہے انہیں کسی بھی میدان میں کامیابی نہیں ہوتی. ان کی زندگی ٹھوکریں کھاتے اور نت نئے تجربات کرتے گزر جاتی ہے. شک انسان کی کمزوری اور اس کے اوپر شیطان کے تسلط اور غلبے کی علامت ہے، اور جس انسان پر شیطان قابو پا لے وہ اسے جس طرف چاہے لے جاتا ہے. محترم حضرات، قرآن کریم کی متعدد آیات
اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شک کا ذکر آیا ہے۔ ہم ان میں سے چند کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، عاد اور ثمود سمیت مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول مختلف معجزات لے کر آئے اور انہیں ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں بھاری شک میں مبتلا ہیں۔ اس پر انبیاء کرام علیہم السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کے بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی اور قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کی بھول بھلیوں اور عیش و عشرت میں کھوئے ہوئے شخص کو اس پر یقین نہیں آتا۔ سورہ نمل میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا علم محدود ہے اور یہ اس کے وقوع کو جاننے سے عاجز ہیں، اور یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہاں یہ حقیقت بھی جان لیں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو از اول تا آخر یقینیات پر مشتمل ہے، اس میں کوئی ایک بات بھی شک والی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کے آغاز میں ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ شک کے بارے میں ایک حدیث بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو فزارہ کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اور میری بیوی سرخ اور سفید ہیں، جبکہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیسا ہے؟ عرض کیا سرخ رنگ کے ہیں، لال رنگ کے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ان میں نیلے رنگ کے بھی ہیں؟ عرض کیا جی نیلے رنگ کے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آ گئے؟ اس نے جواب دیا ممکن ہے ان کے آبا و اجداد میں کوئی اونٹ اس رنگ کا گزرا ہو۔ آپ نے فرمایا یہی امکان اس بچے کے بارے میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ محض بچے کا مختلف رنگ دیکھ کر اس پر شک کرنا اور بیوی کے کردار کو مشکوک سمجھنا غلط ہے۔ جب تک کوئی واضح ثبوت نہ ہو، محض سطحی چیزوں کی بنا پر اپنا گھر اجاڑنا بیوقوفی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ بعض اوقات انسان کو وضو ٹوٹنے کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سمجھایا کہ جب تک یقینی طور پر وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے، محض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شک کا سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔